السلام علیکم ڈیئر اقبالینس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پچھلی ویڈیوز میں نے اب تک جو کی ہیں، میں نے آپ لوگوں کو علامہ اقبال میڈیکل کالج کی کہانی میری زبانی میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے دا رائزنگ ڈاکٹرز نے میری قیادت میں کیا کیا کالج میں حاصل کیا اور کس کس طرح سے ہم نے ترقی کی منزلیں طے کی، کیسے ہم نے سپورٹ شروع کی، کیسے ہم نے گراؤنڈ حاصل کیا آرمی والوں کا، کیسے ہم نے میوزک کلب بنایا، کیسے ہم نے فنکشنز کیے، کیسے ہم نے مطلب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی، اور اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ ہمارے پاس مستقل ایک فل ٹائم پرنسپل پروفیسر اعجاز احسن تشریف لا چکے تھے۔ انہوں نے وگرسلی اکیڈیمیکلی کام کیا اور ہمارے جو پروفیسران حضرات تھے ان کی دڑا دڑ اپوائنٹمنٹ شروع ہو گئی، اور وہ کالج میں ہماری اکیڈیمک کونسل مضبوط ہوتی گئی۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ ایک پرنسپل صاحب اعجاز احسن نے ایک گورنر، ایکٹنگ گورنر جسٹس اسلم ریاض کو دعوت دی سروسز ہاسپٹل کے لان میں، وہاں پہ فنکشن ہوا جس میں مین کنٹرول آرگنائزیشن ہم نے کی، یعنی میں نے ہی ساری ترتیب دی۔ میرا گورنمنٹ کالج میں تجربہ تھا تو میں نے وہاں پہ جو کرسیوں کی، سٹیج کی جس طرح ترتیب وغیرہ تھی، وہ جب میں نے پرنسپل صاحب کو اور میرے ساتھ جو پروفیسر صاحبان تھے، پروفیسر اقبال بٹ مرحوم اور پروفیسر ناگی پیتھالوجی کے، تو انہوں نے بہت پسند کی۔ تو پھر یہ جتنے فنکشن ہوئے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے، ان سب میں یہی ترتیب جو تھی وہ رکھی گئی۔ تو اس کی فوٹوگرافس بھی ہیں اس فنکشن کی، لیکن پتہ نہیں کہاں ہیں، کئی دفعہ میں اپنی فیس بک پیج پہ بھی لگا چکا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی بہت محنت، جو کہ بہت محنت کرتے تھے پروفیسر اعجاز احسن، گاڑی میں بھی فائلیں دیکھتے رہتے تھے، تو انہوں نے دن رات محنت کی علامہ اقبال میڈیکل کالج کو کھڑا کرنے کی۔ نام بھی لاہور میڈیکل کالج سے علامہ اقبال میڈیکل کالج ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے بسیں بھی ارینج کی، مطلب 2 بسیں ہمیں مل گئیں حکومت کی طرف سے۔ میرا خیال ہے شاید گورنر نے یہ اس کے سلسلے میں مدد کی۔ تو اب ہمارا کالج پوری طرح سے، کالج جہاں تک کالج کی بات، اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا، اور چند سالوں میں، 2-3 سال میں یہ ماشاءاللہ یہ کالج جو تھا وہ غربت، افلاس اور یتیمی سے نکل کے پوری طرح سے اب ہمارے بچوں نے، لڑکے لڑکیاں نے بھی محنت شروع کی، رزلٹ اچھے آنے لگے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ سب تو ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ہاسٹل نہیں تھے، نہ لڑکوں کے نہ لڑکیوں کے۔ لڑکے لڑکیاں اپنے انہوں نے ارینجمنٹس کیے تھے۔ مثلا لڑکوں نے یہ ایم اے او کالج کے ہاسٹلز میں کچھ پناہ لی تھی یا وہاں پہ رہائش اختیار کی تھی، کسی نے کسی جگہ، کسی نے کوئی ذاتی رشتہ داروں کے گھروں میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ یہی حال بیچاری لڑکیوں کا تھا، اور وہ بھی تتر بتر ہو کے، کوئی کہیں رہ رہی تھی، کوئی کہیں رہ رہی تھی۔ مثلا کچھ ہماری جو لڑکیاں تھیں وہ اپوا کالج جو ہے سروسز ہاسپٹل کے سامنے، اس میں انہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی اپوا کالج میں۔ اسی طرح مطلب یہ اسکیٹرڈ تھے لڑکے لڑکیاں۔ اب مجھے اسٹوڈنٹس آ کے بتایا کرتے تھے کہ یار رامے صاحب حوصلہ آندہ ہن کچھ کرو، حوصلہ کچھ کرو، اسی بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ایک تو وہ دوسروں کے پاس رہ رہے تھے، پھر اوپر سے ان کو انڈیویجولی آنے جانے میں رکشوں کا خرچہ، لڑکیوں کو، لڑکے تو موٹر سائیکل میں آ جاتے تھے، تو بڑی پریشانی تھی کہ یہ اب ہم کیا کریں، ہاسٹلس کیا کریں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پہلے جو چیزیں میں کر چکا تھا، یہ کروا چکا تھا، وہ تو ہمارے کنٹرول میں تھی، لیکن اب یہ بہت بڑا ٹاسک تھا، ایک تو لڑکوں کے ہاسٹل اور دوسرے لڑکیوں کے ہاسٹل۔
دماغ خیال ہو گیا. اعجاز حسن صاحب سے میری میٹنگ ہوتی رہتی تھی مختلف مسائل کے سلسلے میں. وہ مجھے اپنے دفتر بلاتے تھے، اور جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی جب میں اندر داخل ہوتا تھا دفتر میں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں کہتا ساری کہتے نہیں رامے، تم نے جو کالج کے لیے کیا، میں مطلب اور جس طرح تم مدد کر رہے ہو انتظامیہ کی، ایڈمنسٹریشن کی، اس کے میں نہیں رک سکتا. خیر ان کی مہربانی، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں بہت اچھا مقام عطا فرمائے. تو میں نے ان سے بھی بات کی. میں نے کہا سر بچے لڑکے لڑکیاں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، ہاسٹلس کا کیا کریں. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اوپر لکھا ہے کہ ہمیں ہمارے لڑکے لڑکی کے لیے ہاسٹل انتظام کیا جائے، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا. تو تم جس طرح پہلے بھی تم رائزنگ ڈاکٹر کے انڈر اتنے تم لوگوں نے کام کیے ہیں کالج کے، تم بھی کچھ دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ. اچھا مین وائل یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ اسٹیشن کے پاس ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، جو کہ ہے تو پرانی یا خستہ، تو لیکن یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے جس کو مجیٹھیا ہال کہتے ہیں. یہ ایک چوک ہے، اس کے چوک نولکھا اس کو کہتے ہیں. یہ ایک طرف سامنے اس کے ایک طرف نولکھا چوک تھا، ایک طرف دوسرے چرچ تھے عیسائیوں کے. تو اسٹیشن تھوڑا آگے تھا. تو یہ نولکھا یہ بلڈنگ ہے مجیٹھیا، خالی پڑی ہے، تو بری حالت میں، خستہ حالت میں. ہم نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں. میں اور چند دوست ہمارے رائزنگ ڈاکٹرز کے، ہم اس کو دیکھنے گئے. کچھ کمرے کھلے تھے، کچھ میں تالے لگے تھے، کچھ اس طرح کا صورتحال تھی. گھاس اگی ہوئی تھی، جو رہائشی بلڈنگ کے آگے پلاٹ تھا وہ بہت بڑا پلاٹ تھا، یعنی جگہ بہت بڑی تھی. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر قبضہ کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی مسئلہ ہو. تو ہم 2 بسوں میں، میرا خیال ہے 1 بس تھی یا 2 بس تھی، ہم رائزنگ ڈاکٹرز والے نے اس میں کٹھے ہوئے بسوں میں، اور میری سربراہی میں ہم لوگ مجیٹھیا ہال کی طرف، کالج سے ہم چلے اور مجیٹھیا ہال کی طرف روانہ ہو گئے. اچھا ہاں، اس سے پہلے میں نے پروفیسر اعجاز حسن صاحب کو اعتماد میں لیا. میں نے کہا کہ صاحب وہ ایک بلڈنگ ہے بہت بڑی، وہ خالی پڑی ہے، وہ پتہ نہیں کس کے انڈر آ رہی ہے، لیکن ہمیں سوٹ کرتی ہے. اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہمارے لڑکوں کا ہاسٹل کا مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ دیکھو رامے، جو مناسب ہے کر لو، لیکن احتیاط کرنا، قانون نہیں توڑنا. میں نے کہا سر ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں. پھر جب اتنے لڑکے جائیں گے تو وہاں کیا حکومت کر لیں گی. تو یہ بہت ہی جرأت مندانہ فیصلہ تھا میرا اور میرے ساتھیوں کا. خیر ہم نے روانگی پکڑی، اور وہاں جا کے تو ہم نے تالے توڑے، جو خالی تالوں کے بغیر کمرے تھے ان سب بلڈنگ پہ ہم نے قبضہ کر لیا. اور قبضہ کر کے تو میرے سمیت کچھ دوستوں نے وہاں منجی بسترا جو بھی تھا رہائش ٹائپ اختیار کر لی. اچھا اب نارملی اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا تھا کہ کیا ایکشن ہو چکا ہے، تو ہم نے قبضہ کر کے وہاں کر لی. اچھا انتظامیہ کو پتہ چل گیا، تو انتظامیہ نے کیا کیا کہ انہوں نے رات کو پولیس نے ہمارے اوپر ریڈ کر دیا. لیکن ہم بھی گھبرانے والے نہیں تھے. اسٹوڈنٹس میں ویسے بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، پھر جوائنٹ اسٹوڈنٹس ہو نا تو پھر ان کو زیادہ ہوتا ہے اس وقت چیلنجز کا سامنا کرنا. تو باہر ہم نے کسی چوکیدار کو کھڑا کر دیا تھا، اور جب اس نے بتایا کہ پولیس آ گئی ہے اور گرفتاریاں کر رہی ہے، اب مسئلہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو پولیس سے محفوظ رکھیں، بچائیں. تو ہم نے کس طرح کیا وہ اب اگلی قسط میں بتائیں گے. دیکھتے رہیے AIMC کی کہانی میری زبانی. تھینک یو فار واچنگ.